الحمدللہ ہمارے درمیان ایک بڑی عظیم ذات جن کی خدمات کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، جن کی فیملی سے الحمدللہ اس پورے ایم پی کے علاقے میں دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا بڑا کام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ آج بھی حضور عادل میاں صاحب قبلہ لگاتار چھوٹے چھوٹے گاؤں کا، دیہاتوں کا، علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی قدر بھی کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد، ہمارے یہاں قدر بھی کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ لوگ شوق سے چادریں اور پھول تو چڑھاتے رہتے ہیں، لیکن جب تک شخصیتیں ہمارے درمیان زندہ رہتی ہیں ہم دل کھول کر ان کا سپورٹ نہیں کرتے، ہم دل کھول کر ان کا ساتھ نہیں دیتے، ہم دل کھول کر ان کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دل کھول کر ان کا دست و بازو نہیں بنتے۔ میں یقینی طور پر میں راجستھان میں تھا، میری پہلی ملاقات حضرت سید صاحب قبلہ سے کل رات کو ہوئی، ورنہ یقین جانیے ہزاروں لوگ مجھ سے ملنے کی خواہش مند رہتے ہیں، اور مجھے جس ذات سے ملنے کی خواہش تھی الحمدللہ وہ حضور عادل میاں صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے آپ سب بہت کچھ جانتے ہیں حضور سید عادل میاں صاحب قبلہ کے بارے میں۔ دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر قائم و دائم فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور دنیا کی ہر قوم اپنوں پر بڑا فخر کرتی ہے، ایم پی والوں کو فخر ہونا چاہیے اس بات پر، اور دیکھنا آپ وہ دن دور نہیں، سال دو سال کے اندر ملک کے کونے کونے میں اس ذات گرامی کی جلوہ گری ہوگی۔ آپ دیکھ لینا یہ بات، ناز کرو ایم پی والوں اپنی قسمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایم پی کی سرزمین پر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے۔ اب بات بس اتنی سی ہے کہ ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے، ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے، جو جوہری نہ ہو وہ کیسے پہچانے گا یہ ہیرا ہے یا کوئلہ ہے؟ ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ جن کو نہیں سمجھ میں آیا یہ ان کے مقدر کی بات ہے، جو نہ پہچان سکے یہ ان کے مقدر کی بات ہے، جنہوں نے پہچان لیا انہیں مبارک ہو، انشاءاللہ انہیں حضور کی آل کی محبت کی وجہ سے بدلہ یہاں بھی ملے گا، بدلہ قیامت کے دن بھی ملے گا۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، حضرت تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بہت بڑی کانفرنس کل ہوئی تھی حضرت کے یہاں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، بہت منظم انداز میں دارالعلوم کا کام بھی چل رہا ہے، خانقاہ کا کام بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اور اس جوانی کے عالم میں ملک میں حضور عادل میاں صاحب قبلہ نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ کبھی کبھی وقتی طور تلوہ چاٹنے والے لوگ وقتی طور پر کبھی کبھی ہو سکتا ہے کامیاب تھوڑی دیر کے لیے ہو جائیں، لیکن اصل عزت جو ہے وہ حضور کے غلاموں کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی عزت یقین کرنے والوں کے لیے ہے، سچ بولنے والوں کے لیے ہے، حق بولنے والوں کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بات حضور عادل میاں کی کڑوی لگے، ارے صاحب ڈھول باجے ڈی جے کے لیے کیا کہہ دیا شادی میں، یہ کون سی بات ہے، ڈھول باجے ڈی جے نہیں بجیں گے۔ حضور عادل میاں نے اپنے انداز میں کہا کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اس لیے کہ ہم امام احمد رضا کے غلام ہیں، نہ ہماری فکر میں چاپلوسی ہے، نہ مزاج میں چاپلوسی ہے، نہ ہمارے خود میں چاپلوسی ہے، امام احمد رضا کے غلام ہیں۔ جس امام سے کہا گیا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو، جلال میں آ گئے، ارشاد فرمایا احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا، اور جب تعریف کرنے پہ آئے تو پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح ہلے تو ول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار غریب نواز آمد حضور عادل میاں صاحب قبلہ، محافظین مسلک اعلیٰ حضرت
یہ کس کی شان ہے؟ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ یہ ہمارا بریلی ہے جو کبھی بکا نہیں ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جو کبھی بکا نہیں ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جو کبھی جھکا نہیں ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جو کبھی چھپا نہیں ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جو کبھی تباہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جس نے کبھی غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کہا۔ یہ ہمارا بریلی ہے جس نے دنیا کے کونے کونے کے رہنے والوں کے دل میں شمع جلائی ہے تو محبت رسول کے عشق کی شمع جلائی ہے۔ یہ ہمارا بریلی ہے جس نے کہا تھا دشمن احمد پہ شرکت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے، غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارا بریلی ہے۔ جس زمانے میں حضور کے علم غیب کو ناپا جا رہا تھا، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے، یہ ہمارا بریلی ہے۔ جس بریلی سے آواز آئی تھی اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یہ ہمارا بریلی ہے۔ جس بریلی میں بیٹھ کر وقت کے مجدد نے حضور کی شان کے لیے غور کیا، کیا کہوں قلم لے کے بیٹھے ہیں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، شان بڑی عظیم ہے، مقام بڑا عظیم ہے، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں اس بریلی کی بات کر رہا ہوں جس بریلی کی سرزمین سے امام اہل سنت نے ہمارے ایمان کو تحفظ فراہم کیا۔ اس زمانے میں جبکہ ایمان خراب کرنے کی مہم چلا دی گئی تھی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ جس سرزمین پر حضور تاج الشریعہ کے قدم پڑے ہوئے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ۔ جس علاقے کے لیے مفتی اعظم خوش ہوتے ہوں، جس سرزمین پر امام اہل سنت کا فیضان ہو، لیکن آپ کو اس چیز کی لاج رکھنی پڑے گی اور یہ احساس کرنا پڑے گا کہ اگر حضور تاج الشریعہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہمارے دن اور رات کا روٹین کیا ہے۔ اگر ہم گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد بھی یہ کہیں کہ صاحب حضور تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہیں، بڑے فخر کے ساتھ، اور گناہوں میں ملوث ہیں، تو یہ دو الگ باتیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ جب لوگوں کو مرید کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ ڈھول باجے سے دور رہیں گے، ناچ گانے سے دور رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، کینہ نہیں کریں گے، بد مذہبوں سے رشتہ نہیں رکھیں گے، ہم ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ سارے جملے کہلانے کے بعد حضور تاج الشریعہ مرید فرماتے تھے مجھے افسوس ہوتا ہے سارے جملے کہنے کے بعد پھر بھی ہمارا تعلق کسی غیر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، نہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کا مزاج ہمارے بزرگوں کا نہیں۔ بزرگوں کا مزاج یہ ہے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا تو موم بن یا پتھر بن، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے اور دوسری طرف یہ سوچیں کہ ہماری شادی میں ڈھول باجے ڈی جے بجے۔ حضور کے غلاموں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ حضور کے غلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری آپ سے محبت کا لیول یہ ہے، دنیا سے کہتے ہیں جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ صرف آپ نعرہ لگاتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کام ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیے حضور کا دامن اگر آپ کے ہاتھوں میں ہے تو آپ کی مسجدوں کی صفیں خالی کیوں ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے تو یہ شراب پینے والے لوگ کون ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے تو یہ ایم ڈی کے دیوانے کون ہیں جو رات کے اندھیرے میں ایم ڈی یوز کر کے اپنی پوری نسل کو تباہ و برباد کر رہی ہے؟ اگر آپ کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے تو یہ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے کون لوگ ہیں؟
اگر آپ کے ہاتھ میں حضور کا دامن ہے تو بیٹیوں پر ظلم کرنے والے، ان کو وراثت میں حصہ نہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ اگر آپ حضور کے نام پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کون ہیں رشوت لینے اور دینے والے؟ کون ہیں سود لینے اور دینے والے؟ کون ہیں سٹا لگانے والے؟ کون ہیں برائی کے راستے پہ چلنے والے؟ کون ہیں زنا کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے؟ کون ہیں قوم کی دلالی کرنے والے؟ کون ہیں قوم کی مخبری کرنے والے؟ کون ہیں رات کے اندھیرے میں قوم کی عزت کو نیلام کرنے والے؟ آج حال ہی ہو گیا، ہمارے ہی درمیان سے کتنے لوگ رات کے اندھیرے میں قوم کی دلالی کرنے لگے، یہ سوچ رہے ہیں جب پریشانی کا وقت آئے گا ہمارے لیے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھا دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک زمانے پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آپ کو معلوم کیا کہنے ہیں حضرت زندہ باد؟ جس سرزمین پر غریب نواز آئے اور جس زمانے میں آئے وہ دور کون سا تھا؟ محمود غزنوی کا لشکر آیا، پرتھوی راج چوہان کی طاقت سامنے ہے، مقابلے کے بعد ہارنے کے بعد وہ لشکر جا رہا ہے اور غریب نواز تشریف لا رہے ہیں۔ اسی لشکر سے جدا ہوا ایک شخص غریب نواز کو ملا راستے میں، اجمیر کے علاقے میں، پہاڑی علاقے میں۔ کہا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا ہم اللہ و رسول کا پیغام سنانے آئے ہیں۔ کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اجمیر میں ایک ظالم حکمران ہے جس کا مقابلہ وقت کا حاکم نہ کر سکا، اتنا پاور والا نہ کر سکا، جس کے پاس لشکر تھا، محمود غزنوی جس کے سامنے ٹک نہ سکا۔ سرکار غریب نواز مسکرائے، فرمایا فرق ہے وہ اور تھا میں اور ہوں، فرق ہے وہ اور تھا میں اور ہوں، میں معین الدین ہوں، وہ آیا تھا مجھے بھیجا گیا ہے، آنا اور ہے بھیجنا اور ہے۔ جب بھیجا جاتا ہے تو بھیجنے والا سرپرستی کرتا ہے، جب بھیجا جاتا ہے تو بھیجنے والا رہنمائی کرتا ہے، جب بھیجا جاتا ہے تو بھیجنے والا نگاہ رکھتا ہے کہ جس کو بھیجا ہے وہ کام کیسے کر رہا ہے اور اس پر حملہ کیسے ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ حضور عادل میاں کو جوانی کے دور میں دیکھ کر اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ایک نوجوان جدھر سے چاہا جائے گا دبا لیا جائے گا۔ میں نے کہا نادان تجھے پتا نہیں ہے جن کی سرپرستی مولائے کائنات کر رہے ہو اسے دبایا کیسے جا سکتا ہے؟ جس پر غوث اعظم کا فیضان ہو اس کو دبایا کیسے جا سکتا ہے؟ میں تو ہاتھ جوڑ کر حضرت سے کہتا ہوں یہ جو حسد کرنے والے نادان ہیں اور ہم نادان سے کہتے ہیں، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ان کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے، ان کا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بھیجنے والا سرپرستی کرتا ہے، بھیجنے والا نگاہ رکھتا ہے، بھیجنے والا خیال رکھتا ہے، بھیجنے والا توجہ ڈالتا ہے۔